يا حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے. یہاں انسان سے مراد منکر آخرت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا کافر. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ، انسان کہتا ہے یعنی ٹونٹنگ انداز میں اکڑتا ہوا، کیا بھلا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا جب کہ اس سے قبل وہ کوئی شے نہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو پھر اسے دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا دقت ہے. پہلے بھی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وجود بخش دیا، اس کے بعد تو ہم صرف مر گئے، لیکن ہمارا ایک پہلے وجود تو تھا نا. بہرحال اس کو ری پروڈیوس کرنا، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا، ریکریٹ کرنا تو نسبتاً آسان کام ہے. فَوَرَبِّكَ، بس تیرے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، کہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور شیطانوں کو. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یعنی آج ان کا جو تکبر ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اور قیامت کے دن یہ اتنے کمزور اور لاغر ہوں گے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، کھڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، یہ ان کی کیفیت ہوگی. لیکن اسی حال میں ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے سامنے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، اور پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کیا کرتے تھے. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهِ صِلِيًّا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں کہ جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ اہل ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یقیناً تم میں سے ہر شخص جہنم پر سے گزرے گا. یہ جو عام ہم پل صراط کے لفظ سے واقف ہیں، پل صراط تو عربی کا لفظ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں پے آئی ہے، لیکن بہرحال وہ تھیم جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن پل صراط کا لفظ تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تو عربی کا لفظ ہے نہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص لازماً اس کے اوپر سے گزرے گا. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے، مقرر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ پر ویسے تو کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرے اوپر لازم ہے تو وہ مالک ہے. یعنی
اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لازماً کرے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں کافروں کے سامنے، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، جن کے مضمون یہ ہے کہ جب کافروں کے سامنے قیامت کا ذکر آتا ہے اور ڈویژن کی جاتی ہے کہ اس میں سے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے، اور اللہ کے باغی، اس کے سرکش، اس کے پیغمبروں کو نہ ماننے والے، آخرت کا انکار کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس پر کافر کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ انعام یافتہ ہے، تم یا ہم؟ ہماری مجلسیں دیکھو، ہماری شان و شوکت دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زیادہ کامیاب ہیں تمہارے مقابلے میں، اور ہم اللہ کے زیادہ فیوریٹ ہیں تمہارے مقابلے میں۔ تو قیامت کے دن ہی ایسا ہی ہوگا۔ اب اس کا پہلے ان کا سٹیٹمنٹ نقل کیا گیا ہے، اب اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ٹپیکل انداز ہے مکی صورتوں کا کہ کافروں کا اعتراض نقل کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، پھر ان کا کنسرن نقل کیا جاتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے۔ تو پہلے ان کا کنسرن ظاہر کیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں بتاؤ ذرا دونوں فریقوں میں سے کس کا مکان اچھا ہے، شان و شوکت والا ہے، اور دوسرا وَأَحْسَنُ النَّدِيًّا، اور کس کی مجلس بہتر ہے۔ مجلس سے مراد آج کی زبان میں ڈیرا، یعنی دیہاتوں کے اندر، شہروں میں تو ایک عجیب نظام ہے کہ مہمان کو ویلکم نہیں کیا جاتا، کوشش کی جاتی ہے کہ مہمان نہ ہی آئے، لیکن جو ہمارا پرانا کلچر ہے اس کے اعتبار سے مہمانوں کی آمد جو ہے یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اور دیہات میں جس کا بڑا ڈیرا ہے، اور بڑا جو ہے وہ کنسٹرکشن کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، ایریے کے اعتبار سے بڑا، اور اس کے اندر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو تو وہ بڑا چودھری شمار ہوتا ہے۔ تو کس کا مکان بڑا ہے اور کس کی مجلس بڑی ہے، یعنی جس چودھری کے ڈیرے میں ہر وقت بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ نشانی ہے کہ وہ بڑا چودھری ہے۔ اور شام کو جب چوہے صاحب جا کے بیٹھیں ڈیرے میں تو ان کے ارد گرد صوفے، کرسیاں اور پیڑے جو ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اس پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا چودھری ہے، زیادہ عزت والا آدمی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے، یعنی مکے والوں سے پہلے، ان کی ٹھاٹھ باٹھ بھی زیادہ تھی اور ان کی ویزیبلٹی، را یا را کہتے ہیں نا دیکھنے کو، ریاکاری یہ کہتے ہیں دکھاوا کرنے کو، اسی سے ریا یعنی ان کی آؤٹ لک، ان کی ٹھاٹھ باٹھ بھی زیادہ تھی اور ان کی آؤٹ لک بھی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو تمہاری تو ان کے مقابلے میں دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی فرعونہ مصر کے آپ یہ جو ابھی تک انہوں نے نشان چھوڑے ہوئے ہیں، احرام مصر، پھر بادشاہوں کے محلات، ان کی شان و شوکتیں، ان کے مقابلے میں مکے والوں کے پاس کیا تھا؟ سکی چودراہٹ،
تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کس بات کا غرہ ہے، تم اپنی ان بیٹھکوں اور اپنے ان ڈیروں کے اوپر فخر کر رہے ہو، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ شان و شوکت کے اعتبار سے اور آؤٹ لک کے اعتبار سے، نظر آنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہت بڑی تھی۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی کہہ دو کہ جو شخص بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ گمراہی میں پھنس جائے۔ اس کا بڑا خوبصورت ایک جگہ پر قرآن مجید میں تذکرہ، ایک دعا ہے بلکہ قرآن مجید کی مشہور دعا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یعنی کافر ظلم ڈھاتے ہیں، انسانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کوئی کتنا ظالم ہے، لیکن سزا دینے کے لیے ثبوت بھی چاہیے نا۔ اب اے اللہ ان کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا۔ وہ گنی پگس کہتے ہیں اس کو سائنس کی اصطلاح میں، کہ یہ سارے جتنے بھی دوائیوں کے تجربات ہوتے ہیں اور دوسرے تجربات ہوتے ہیں وہ جانوروں پر، چوہوں پر، مینڈکوں پر کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسانوں پر تو کسی دوائی کا تجربہ پہلے نہیں کیا جا سکتا کہ انسان ہی مر جائے، تو یہ سارے جو ہیں یہ گنی پگس کہلاتے ہیں کہ ان کے اوپر تجربات کیے جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کافروں کو آزمانے کے لیے تختہ مشق نہ بنا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی کہہ دو کہ جو بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ چلا جائے اور جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائے تاکہ اس کو پوری پوری سزا دی جا سکے، اس کا ثبوت بھی میسر آ جائے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، یعنی اما العذاب و اما الساعہ، کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے؟ قیامت سے یا دنیاوی عذاب سے۔ یعنی ہم انہیں ڈھیل دیے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اختیار ہے نا کہ جب چاہے جان قبض کر لے، روح قبض کر لے، ہم میں سے جس کو چاہے اپاہج بنا دے، ہم میں سے جسے چاہے اسے جو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کیا وہ چھین لے، ہم میں سے جسے چاہے اسے جو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ ظلم کرتا ہے وہ چھین لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرے تاکہ اس کے خلاف واضح ثبوت فراہم ہو جائے۔ کب تک ڈھیل دیتا ہے؟ دنیاوی عذاب تک یا قیامت تک۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا گھر برا تھا، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور تھا۔ یعنی وہ اپنے حواریوں پر، اپنے کمیوں پر جو اس کے ڈیرے میں بیٹھتے ہیں وہ ان پر فخر کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ برا گھر کس کا تھا اور کمزور لشکر کس کا تھا۔ وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ آگے بڑھاتا ہے۔ عام طور پر جب بھی ہدایت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے ریلیجس اعتبار سے، کہ اور زیادہ نمازیں پڑھنے لگے اور زیادہ روزے رکھنے لگے، لیکن ہدایت ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور زیادہ حاصل ہو جائے، یہ بھی ہدایت ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا صحیح سے رخ جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے جو مناسب راستہ ہے وہ کھلتا چلا جائے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے اس کو منزل کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی اعتبار سے گمراہی کی ایک یہ صورت بھی ہے کہ وہ راستہ کہ جو اس کے لیے مفید نہ ہو وہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے اور وہ جا کر مصیبت میں پھنس جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ پر فاتحانہ انداز میں داخل ہونے تک لے کے گیا۔ بظاہر
آپ دیکھیں سیرت النبی میں اس کے دور دور کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن بعض ایسے سٹیپ کے جن میں بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیلیور ہو گئی کہ 10 سال تک خاندان بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رہا جب تک ابو طالب زندہ رہا۔ ابو طالب کے مر جانے کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، تو اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ ابو طالب 10 سال بھی اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اب آپ کو اس سے نکالے۔ اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ابو طالب کو بلا لیا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوا؟ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا۔ اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ مکہ صرف قریش کا شہر ہے، اس میں یا کرشی رہ سکتا ہے یا کرشی کا غلام یا حلیف۔ تو آپ نے 1-2 سرداروں سے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ نہیں دی۔ آپ طائف گئے، یعنی پناہ حاصل کرنے کے لیے، دعوت کے لیے نہیں گئے۔ اگر دعوت کے لیے گئے ہوتے تو اس سے اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، واپس تشریف لائے اور ایک مشرک کی بنا لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور اسی سال، یعنی آخری مہینہ ذی الحجہ سال کا، تو اسی سال حج کے موسم میں مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا، وہ ایمان لائے، اور اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر کو لے کے گئے، اور اگلے سال 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھے نا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ایسے حالات پیدا کر، یہ بھی ایک گائیڈنس کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور زیادہ ہدایت کا سامان پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سب کو جگہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یعنی ایک تو اس سے جنت کا راستہ مراد ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مجھے دنیا میں گائیڈ کر کے اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، اب میں کدھر جاؤں، اب میں کدھر جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اب راستے کھول رہا ہے، ایک راستے کو بند کر رہا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ٹرن لینے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر وہاں ایک نئی چیز کریٹ کر رہا ہے سچویشن کے، جس سے آپ کو ایک نیا راستہ ملتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں وہم و گمان میں بھی کوئی گزر نہیں تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا اور وہاں جا کر میں ایک بیس بناؤں گا اور پھر وہاں سے میں مکہ مکرمہ پر اٹیک کروں گا اور مکہ مکرمہ کو فتح کروں گا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ واز پیونگ دا وے فار ہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں ہموار کر رہا تھا، تو یہ بھی ساری کی ساری ہدایت ہے۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ آگے بڑھائے گا، ان کے لیے راستے کھولے گا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں زیادہ صلے والی ہیں اور انجام کے اعتبار سے زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ پیدا نہ ہو تو اس کے اندر اندیشے جو ہیں وہ بے انتہا ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور اگر میں اس سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، میں اس کا وفادار ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھولے گا۔ بظاہر کتنے ہی تنگ حالات نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ سب حضرات اگر اپنے اپنے طور پر اپنے دل میں ایک نظر ڈالیں تو زندگی کے وہ واقعات کہ جنہیں ہم نے بہت ناپسند کیا تھا کہ ہو یہ کیا ہو گیا، آج ہم جس مقام پر ہیں
وہ اسی واقعے کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ تجربہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا وہ ہم سب کو کرواتا ہے نا۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، میرا کام کیا ہے، آئی شوڈ بی لائل ٹو ہم، اگر میں لائل ہوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے راستے کھولے گا۔ تو ایک انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے، ورنہ پریشانی ہی پریشانی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یعنی انسان یہ دنیاوی اعتبار سے آگے بھی بڑھ رہا ہے، لیکن ایک خطرہ ضرور ہوگا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین ہو کہ میں رہوں یا نہ رہوں اللہ تو ہے نا، اور یہ جو انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرے بچے اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے کل کو کہاں سے کھائیں گے، اگر میں مر گیا تو بچے جو ہیں وہ کیسے زندگی گزاریں گے، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ آج جو انہیں کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، آج جو ان کا بندوبست کر رہا ہے وہ کل بھی کرے گا۔ اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میرے بچوں کو آج سے بہتر کھلائے۔ یہ ہے جو انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے۔ اس کے لیے مطلوب کیا ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ٹکی ہوئی ہو کہ یہ زندگی کی گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل رہی، اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا وہ خیال رکھے ہوئے ہے، اس کی نظر میں ہے، تب انسان کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ کانفیڈنس والا اور با اعتبار ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وقال اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا کہ مجھے لازماً اگر میں زندہ ہو بھی گیا تو مال و اولاد سے نوازا جائے گا۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب سے مطلع ہو چکا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ یو آر آل رائٹ، تمہیں وہاں پر سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم لکھے جا رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے لیے آہستہ آہستہ ہم عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ہم ان کے وارث ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وہ ایک روایت ہے، اگرچہ ایسی روایات جو ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی چھانٹ جھپٹ کی گئی ہے، تحقیق کی گئی ہے، تو عام جو بھی مقولے ہیں اور کیا کہتے ہیں انہیں، اقوال زرعی ہیں، مختلف شخصیتوں کی طرف منسوب ہے، ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جب فوت ہوا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس حال میں روانہ کیا جائے دنیا سے کہ میرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ یوں کھول کر خالی جو ہیں وہ دکھائے جائیں دنیا کو، کہ میں اتنا بڑا فاتح، میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ صرف انسان یہی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ جانے والا ہے، تو اس کی بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ مال جمع کرنے کا جو ایک انسان پر گھمنڈ سنبھال رہتا ہے کہ میں اور مال جمع کر لوں، اور مال جمع کر لوں، اور مال جمع کر لوں۔ فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے وہ سونے چاندی جو ہے وہ اپنے ساتھ قبر میں دفن بھی کروا لے، تو اول تو قبر کھود کر اس کو چوری کر لیا جائے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ رہے بھی صحیح قبر کے اندر تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کلا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت اور مدد ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، فرمایا نہیں،
وہ معبود جن کو یہ اپنا معبود بناتے تھے وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ یہ ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے دشمن اور مخالف ہو کر سامنے آئیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا اے نبی آپ نے دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے کافروں پر، اور وہ ان کو اکساتے رہتے ہیں اور ان کو برائی پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، یہ جتنی بھی برائی پر انسان کی آمادگی ہوتی ہے یہ کوئی سینسیبل آدمی ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تو وہ کیوں کر رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اندر سے شیاطین پرومپٹ کرتے ہیں، اکساتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، ورنہ کوئی سینسیبل آدمی اپنے سینسز میں برائی نہیں کر سکتا۔ فلا تعجل علیہم، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے تو ان کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ عذاب کیوں نہیں آتا؟ فیصلہ کیوں نہیں چکایا جاتا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات جو ہے وہ نازل کر دیتا تھا، لیکن صحابہ کرام کی زبان پر یہ الفاظ وقتاً فوقتاً آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ کیوں نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ انہیں سزا کیوں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح کے مظالم صحابہ کرام پر ڈھائے گئے ہیں کہ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، اور پھر اس وقت وہ آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، اب تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ چکا دے۔ تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آپ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ یوں کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا آرا لے کر ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، تم جلدی بچا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس حد تک بھی ڈھیل دیتا رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا فلا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ مچائیں، انما نعد لہم عدا، کہ ہم ان کی ایک ایک حرکت کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس روز ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور مہمان پیش کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے کہ جس نے اللہ سے کوئی اقرار لے لیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو یہ بات سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر آ گئی ہے، اتنا بنیادی سبق ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو یہ سبق ہم یاد کرتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے ایکسیپٹ ود ہز پرمیشن۔ اور یہ بڑا ایک سمپل سا معاملہ ہے کہ آپ کسی افسر کے پاس اپنے کسی سفارشی کو لے کے جائیں اور وہ 2 گھنٹے پی اے کے پاس ہی بیٹھا رہے، اندر داخل نہ ہو سکے، تو آپ کو وہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سفارشی میرا حوالہ ہے۔ اور اگر وہ سفارش کرنے والا پی اے کی طرف جانے کی بجائے سیدھا دروازہ کھولے اور اندر چلا جائے اور جاتے ہی کہ یار کام میرا کرنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کام ہو یا نہ ہو، آپ کو ایک امید لگ جاتی ہے کہ میرا سفارشی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، وہ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے صاحب کے ساتھ، تو امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ تو جب پابندی لگ گئی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، تو پھر اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل اتھارٹی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے دل میں ڈالے گا کہ تم نے فلاں کے لیے سفارش کرنی ہے تو وہ اس کے لیے سفارش کرے گا۔
تو یہاں فرمایا اس کا ایک حصہ کہ لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ وہ نہیں سفارش کر سکیں گے کسی کی مگر جس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اور یہ تو وہ بہت ہی زیادہ بری بات کہہ رہے ہیں، زبان سے نکال رہے ہیں، اور اس بری حرکت پر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس جھوٹ پر آسمان پھٹ پڑیں اور زمین پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کہ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ پارا پارا ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کا بھی کوئی بیٹا تجویز کر دیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، واضح کیا اس بات کو کہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، یعنی ہمیں اولاد کی، خاص طور پر بیٹے کی حاجت کیوں ہوتی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرا نام زندہ رہے، میں اپنے بیٹے کی صورت میں زندہ رہوں؟ جب اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنا قائم مقام بنانے کی اور اپنا مد مقابل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب جو آسمانوں اور زمین پر رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے بندے کی حیثیت سے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی یا اس کا ہمسر یا ہم پلہ یا اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ شریک کا لفظ بھی آپ سمجھ لیں عام محاورے کے اعتبار سے کہ پنجابی میں خاص طور پر دیہاتوں میں شریک کسے کہتے ہیں، یعنی جو دادا کی اولاد ہوتی ہے وہ شریک ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میں کسی دوسرے کو تو کہہ سکتا کہ تم گھٹیا ذات کے ہو، اس کو بھی کہہ سکتا ہوں تم گھٹیا ذات کے ہو، لیکن جو میرے دادے کی اولاد ہے اس کو میں کیسے گھٹیا کہوں گا؟ اگر میں اس کو گھٹیا کہوں گا تو میں خود گھٹیا ہو جاؤں گا۔ وہ ہے اصل میں ہم پلہ میرے دادا کی اولاد، چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، انہی کو ہم پنجابی محاورے میں شریک کہتے ہیں، میرے سارے شریک ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسمانی تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شریک بھی کوئی نہیں، سب کے سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں گھیر رکھا ہے اور ان میں سے ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس حاضر ہوگا فرد کی حیثیت سے، یعنی ہمارے خاندان بھی ہیں، ہماری ذاتیں برادریاں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم میں سے ہر شخص ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ ایک اور اینگل سے بھی ڈویژن دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں یعنی فرقے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ان میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی حضور ایز انڈیویجول پیش ہوگا۔ جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوشش کی ہے، وہ اسی حیثیت میں کاؤنٹ کیا جائے گا، خواہ اس کا تعلق کسی خاندان سے، کسی برادری سے، کسی فرقے سے ہو، لیکن اگر وہ خود مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایز انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا۔ تو پھر یہی وہ جماعت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ یعنی وہ یہی ہے، کیونکہ وہاں پر حاضری محاسبہ انڈیویجول ہے۔ تو جو بھی اللہ کا وفادار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اب وہ ایک ہائپوتھیٹیکل جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن کامیاب ہوگی، نجات پانے والی ہوگی۔ وَكُلُّهُمْ آتِیہ یوم القیامۃ فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
آخرت کے مقابلے میں یہ ضمنی بات نوٹ کر لیجیے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجتماعیت کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک شعر میں کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. اگر کوئی فرد جو ہے وہ نیک ہو تو ممکن ہے اس دنیا میں وہ پس جائے، مر جائے، ہلاک ہو جائے، تشدد کا نشانہ بنے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بڑا بدماش، بڑا ظالم اور بڑا اللہ کا باغی وہ بچ کر نکل جائے. یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن کوئی قوم بحیثیت مجموعی اسٹریٹ پاتھ کو اختیار کرے، حق، صداقت، عدل، انصاف کو فالو کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ترقی دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی برائی، کرپشن، ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قوم کو پھر اس کے انجام سے دوچار کرتا ہے. لیکن آخرت کا حساب انڈیویجول ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ تو اس کے حق میں منادی کر. جبرائیل منادی کرتا ہے اور لوگ اپنے دل میں اس شخص کی محبت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. ایک اٹریکشن، ایک ہوا چلتی ہے. یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اقتدار کی منزل تک پہنچانا ہوتا ہے تو ایک رو چلتی ہے. یہ ہمارے ملک میں ہماری نظروں کے سامنے ہوا کہ سن 70 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک رو چلی اور سن 1918 کے انتخابات میں اس لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک رو چلی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار تک پہنچا دیا. اب کس حد تک جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ چلے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے دل میں ڈالے گا، یہ تو اپنے کام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن اس بات کی طرف سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا مخلوقات کے دل میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کی زبان پر اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس جھگڑالو قوم کو آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں. یعنی دین کی طرف بلانے کے بہت سے طریقے ہیں، لوگوں کو خوشخبری دینے کے بہت سے طریقے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. لیکن دا بیسٹ وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری بھی قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیتے تھے اور آخرت کے عذاب سے خبردار بھی قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیتے تھے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو خوشخبری دیں اور اس کے ذریعے سے آپ جھگڑالو قوم کو خبردار کریں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے آپ سے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے تم کسی کو بھی محسوس کرتے ہو، دیکھتے ہو؟ او تسمع لہم رکزا، یا تم ان کی بھنک بھی پاتے ہو؟ کوئی سرسراہٹ، کوئی بھنک سنائی دیتی ہے؟ کوئی وجود نہیں. قوم عاد کہاں گئی، قوم سمود کہاں گئی، قوم لوط کہاں گئی، قوم شعیب کہاں گئی، فرعون کہاں گیا، اس کا سارا لاؤ لشکر کہاں گئے؟ کوئی وجود نہیں ہے ان کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب